میں کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمتوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں گے. آئیے میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. اس روایت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے روایت کیا. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے چھپنے والی کتاب فیضان صدیق اکبر، اس کے شروع میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود پاک بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے فرنٹ سیٹوں پر جو بیٹھے ہیں نا آپ کی. اس واسطے درود پاک محبت کے ساتھ پڑھا کریں. اس کے ساتھ ہماری حاضری بھی لگ جاتی ہے بارگاہ خیر الانام میں اور ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کیا میں امید کروں کہ ہم درود پاک پڑھیں گے؟ اب آ جائیے، جو میں نے آیات تو یہ بات پڑھی ہیں سورہ مدثر شریف، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور وہ جنت کی دیواروں سے جب جہنم کی جانب جھانک کر دیکھیں گے تو ان کو کئی ایک لوگ جاننے والے بیچ میں نظر آئیں گے. تو وہ جنت سے سوال کریں گے، آواز ان تک پہنچے گی تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ تم جہنم میں آئے، ہماری گلیوں میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، بظاہر تو تم بڑے اچھے لوگ تھے، لیکن یہ یہاں جہنم میں کیسے آ گئے؟ کیا گناہ کیا ہے؟ یعنی تمہارا کیا سبب بنا کے جہنم میں ڈالا گیا، ذرا ہمیں بھی بتائیے. تو وہ جو پہلی بات کریں گے ذرا غور سے سنیے گا، جہنمی جہنم سے بولیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے، اتنی بڑی محفل ہے، اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے اور چل کے فجر نہیں پڑھنی تو ہم کس کو دھوکہ دینے آئے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں پر اکثر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک تو مذہبی حلیہ رکھتے ہیں اور دوسرا صاحب نسبت ہیں اور تیسرا ایسے پیر کے ساتھ صاحب نسبت ہیں جس نے عقیدے پر بھی پہرا دیا ہے اور عمل پر بھی پہرا دیا ہے. میری مراد میرے مرشد گرامی حضرت عطار دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ بہت سارے احباب مجھے نظر آ رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے بابا جی کے ساتھ ہے، وہ دیگر جتنے ہمارے علماء ملت اسلامیہ اکثر نسبت والے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سب کو اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور یہ ہم نے پڑھنی ہے. یہ نماز فرض ہم نے پڑھنی ہے. یہاں پر ایک بات سن لیجئے حضرات، کچھ باتیں بڑی خاص ہوتی ہیں، آپ توجہ رکھیں گے تو بات آپ سمجھ آئے گی. دائیں بائیں موبائل میں لگ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آج کل کا ایک فتنہ نماز کے بارے میں یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صرف فرض ہے جی، 17 رکعتیں ہیں جی، باقی تو یہ فالتو ہے. یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، باقی کیا ہے؟ فالتو ہے. اور اس بدبخت اور بے لگام شخص نے یہ کہا یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کرتے تھے. استغفر اللہ، میرے نبی کے کوئی عمل کبھی فالتو ہو سکتا نہیں. یہ فالتو بھی ہے کہنے والا اور کسی کا پالتو بھی ہے. آپ خود اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، میں بار بار شاید نہ کہہ سکوں آپ کو، کچھ باتیں آپ خود محسوس کیا کریں، لیکن میرے نبی کی کوئی بات کبھی فالتو ہو سکتی نہیں. اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے، یہ جو فرض رکعتیں ہیں وہ 17 ہیں، باقی کیا ہے؟ اگر فالتو ہوتا تو میرے نبی کرتے نہیں کرتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت تو سنت رہی، یہ جو نفل ہے نا اس کی پتہ کیا شان ہے؟ کاش کہ بدبخت کو سمجھ آ جائے اور یہ توبہ کر لے، یہ مسلمانوں والی بولی ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کی بولی ہے جو یہ بول رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور کئی نوجوان کہتے ہیں کہ وہ تو نمبر بتاتا ہے. میں نے کہا یہ نمبر ہے پر رانگ نمبر ہے. آواز کمزوروں والی ہے یار، تھوڑا میرا ساتھ دیجیے بھائی جان، یہ رانگ نمبر ہے، رانگ نمبر ہے، مہربانی فرمائیے. اب میں سنت کی بات نہیں کر رہا، میں واجب کی بات نہیں کر رہا، میں جا رہا ہوں نفل کی طرف. میرے عزیز میرے بھائی، یہ نفل کی کیا طاقت ہے؟ بخاری شریف میں ہے، ویسے تو بخاری پڑھنے کا بڑا شوق کئیوں کو چڑھا ہوا ہے، نمبر بتاتے ہیں. میں نے کہا بیٹا اگر دم ہے نا اور ہمت ہے اور اپنے باپ کا ہے تو یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، ذرا پڑھ کے سنا. معراج کی رات نبی پاک جب معراج کی رات جنت میں گئے، واپس آئے نا تو حضرت بلال سے کہا، بخاری میں ہے، فرمایا اے بلال یہ بتا جب میں جنت میں گیا نا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی، کیا وجہ تھی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور جب میں وضو کرتا ہوں یا مسجد میں جاتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں، لگتا ہے اس کی برکت ہے کہ جنت میں میرے چرچے.
اب یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ فالتو ہے، اگر فالتو ہوتا تو جنت میں چرچا کیسا؟ بھائی میں نے کہا تھا آپ نے حاضری لگوانی ہے، مجھے احساس ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ آپ کے لیے ٹائم نہیں، آپ محبت والے لوگ ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں، علماء بول رہے ہیں، تو جو میرے جیسے طلباء ہیں سٹیج پر وزن تو نہ بن کے بیٹھے، ان کو بھی بول، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بات کی تہ تک اترے میری جان۔ آپ کہتے ہیں نفل کوئی شے ہی نہیں، یہ فالتو ہے، اور کیا ہو گیا یار؟ اب یہ آپ سیاہ ستہ میں اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کو روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عاشق ہوں اور سیانے نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، آنکھیں بھی عطا فرما دیجیے نا ذرا۔ میرے آقا کی خدمت میں کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، جو جاگ رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ اگلی بات سن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چھاکے چاہیے؟ جی ہاں۔ آقا کریم نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، وہاں پر نہ ایک جگہ بناؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ اپنے گھر گئے، گھر والوں کا ایک جگہ بنا دیجئے، آقا آ رہے ہیں۔ میرے آقا گئے، آپ نے فرمایا کون سی جگہ تیار کی ہے؟ یہ جگہ ہے۔ میرے نبی نے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ یہ کہتا نفل شے ہی کوئی نہیں، اور بندے دا پتر بانو، جاگو جاگو جاگو، میں مدینے سے تازہ تازہ کرنٹ لے کے آیا ہوں۔ لیکن آپ کا جاگنا بھی تو بنتا ہے نا، 2-3 بندے چوپ بیٹھے ہیں، باقی سارے بول رہے ہیں مدینے جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ جگہ ہے۔ میرے آقا بلال بھائی کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا مانگی، فرمایا اسی جگہ پہ جہاں میں نے نفل پڑھے ہیں تو بھی پڑھ، دعا کر۔ راوی حدیث کہتا ہے اور نفلوں کی برکت یہ ہوئی ابھی ہاتھ پورے چہرے پر پھرے نہیں تھے، اللہ نے آنکھوں کی بینائی واپس عطا فرما دی۔ صدقے جاؤں بھی میرے مرشد کے شہر کے دیوانوں۔ اب یہ کہتا ہے نفل شے ہی کوئی نہیں، یہ فالتو ہے، اور ادھر ان نفلوں کا صدقہ اندھوں کو آنکھیں مل رہی ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ جن کی بینائی نے ان کو بینائی مل رہی ہے۔ او بیٹا میں ابھی سنت کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی سنت کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی نفل کی بات کر رہا ہوں۔ اور تو کہتا ہے، اور میں بتاؤں یہ کیوں کہتا ہے کوئی نفل نہ پڑھے؟ یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے، فقیر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فرائض پڑھنے کے بعد سنا جہلم کے جاہل، زندہ بندہ بولے زندہ بندہ، دوسرے بندے کی میں بات ہی نہیں کرتا، اور میں نے کہا سننا جاہل، تو کہتا ہے نفل کچھ نہیں ہے، فرض پڑھو چلے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جو فرض پڑھنے کے بعد نوافل کی کثرت کرے اللہ اسے اپنا محبوب ولی بناتا ہے۔ اور کیسا؟ اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ہے۔ جن کے ہاتھ نیچے ہیں زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی۔ فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، پھر وہ جو کہتا ہے میں رب کر دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ نوافل پڑھتا ہے۔ یہ کہتا ہے فرض پڑھو، بات چھوٹی، بات کوئی نہ کرو، اس کو پتا ہے کوئی نوافل زیادہ پڑھے گا تو ولی بن جائے گا، اور یہ کہتا ہے میں بابے انماندہ ہی نہیں، تو میں نے کہا نفل پڑھنے والے ہی تو بابے ہوتے ہیں۔ اب کوئی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یہ ہے اصل حقیقت، اس کی تہ تک پہنچ میرے بھائی۔ یہ ہے فتنہ کہ آج نفل پڑھ کے بندہ کس کو سجدہ کرتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ اللہ کو کرتا ہے نا؟ کتنا بڑا شیطان ہے وہ شخص جو اللہ کو سجدہ کرنے سے روک رہا ہے۔ اور یار یہ امت اگر جھکنا چاہتی ہے اس پر فتن دور میں کہ جب لوگ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اگر یہ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، اشراق چاہ ثوابین پڑھنا چاہتے ہیں، اور تیرے پیٹ میں درد کیا ہے؟ تو شیطان کا قاصد بنا ہے، تو رحمان کا قاصد کیوں نہیں بنتا ہے؟ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ بھائی جان یہ نوافل یہ بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں، اور یہاں لگے ہاتھوں ایک بات بتا دوں، اللہ کیسے ہاتھ بن جاتا ہے؟ یہ کئیوں کو علمی قبض ہوتی ہے نا، جملے کا وزن خود محسوس فرمایا کریں، کیا ہوتی ہے؟ علمی قبض، اور پھر وہ عجیب و غریب قسم کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے ان کے پاس سے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ پھر یہ مولانا نے کیا کہہ دیا ہے؟ مولانا نے کہا ہے جاہل، یہ میرے نبی نے خود کہا ہے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، حدیثوں کی قسمیں ہوتی ہیں، یہ پتہ کون سی حدیث ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، فرمان خدا کا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے، اتنی تکڑی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔
اب اللہ ہاتھ کیسے بنتا ہے، پاؤں کیسے بنتا ہے، آنکھ اور زبان کیسے بنتا ہے، یہ بات تو بابرے کیا بات ہے۔ میں نے کہا بھائی جان مجھے ایک بات بتلائیے، آپ گاڑی چلا رہے، سائیڈ مرر شیشہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پیچھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، اتنا لمبا چوڑا بازار، ٹرک، گاڑیاں، سب، آپ مجھے بتائیں وہ سارا کچھ اس شیشے میں داخل ہو گیا ہے؟ بتاؤ، بولو تو بھئی نظر کیوں آتا ہے؟ کہہ رہا یار اس شیشے میں کوالٹی ہے یہ بھی شیشہ، یہ جو میں نے پہنا اس میں ایسے نہیں نظر آتا کہ یہ پیچھے سے دکھا، اس کی کوالٹی ہے، اس نے اگلا منظر ساتھ دکھانا ہے، لیکن وہ ایسی کوالٹی رکھتا ہے کہ وہ چیزیں اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں، آتی نہیں ظاہر ہو جاتی ہیں، آتی نہیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت خدا کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے خیبر کے مقام پر ہاتھ علی کا تھا، طاقت خدا کی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب کوئی بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو، سارے۔ جزاک اللہ میرے بھائی، آپ بات سمجھ آئی؟ بھائی یہ کان اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں، پر سننے کی طاقت اللہ کی وہاں پر ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ اپنی طاقت اس کانوں میں ڈال دیتا ہے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہو جاتی، جیسے شیشے میں سب کوئی داخل ہے، بس یہ ظاہر ہونے کی جگہ ہے، اس میں کوالٹی یہ ہے۔ اسی طرح بندے سارے ہیں پر ان کے ہاتھ پاؤں میں وہ طاقت ظاہر نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میرے بھائی یہ کہنا کہ صرف فرض پر اور چلے جاؤ، ایسے ہی مولویوں نے مشکل ڈالی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا مولوی جو فرض اور سنت اور نفل کی بات کرے وہ مولوی ہے اور انہوں نے قوم کو مشکل میں ڈال دیا، تو یہودی ہے؟ او یار کبھی پہنچا تو کرو نا، میں نے کیا کہا ہے؟ مولویوں نے مشکل، اس کا مطلب تو خود کہہ رہا کہ میں مولوی نہیں ہوں۔ بھائی جو حکیم نہ ہو وہ حکمت کی بات نہیں کر سکتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو ماسٹر نہ ہو وہ ماسٹری کی بات نہیں کر سکتا، تو جو مولوی نہیں وہ جاہل کیسے کر رہا ہے؟ یہ ہے پوائنٹ جو آپ نے سمجھنا، بچ جاؤ فتنوں سے، خدا کے بندو بچ جاؤ۔ اب آ جائیے، یہ نفلوں کی بات میں نے بتلائی آپ کو، اب آ جائیے ذرا میں آپ کو سنت کی بات بتلاؤں، اجازت ہو تو بتلاؤں آپ کو؟ اب ذرا یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو نا میں ایک ایسی خوبصورت بات بتلاؤں، آپ کے زندگی بھر یاد بھی رکھیں گے اور لطف بھی آئے گا۔ دیکھیے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، پانی گرم کیا جاتا ہے، اس میں بیری کے پتے ڈالنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے مجھے۔ 7 بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں، کیوں حضرت موسیٰ صاحب قبلہ علامہ صاحب ایسے ہی ہے جی؟ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں۔ اگر کوئی نہ بھی ڈالے، پانی گرم کر لے اور اس کے ساتھ غسل دے دے میت کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب پانی ٹھنڈا بھی ہوتا بھی ہو سکتا ہے، دیکھو مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن پانی تھوڑا گرم کرنا اور اس کے اندر بیری کے پتوں کو جوش دینا یہ سنت ہے۔ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائیں کہ چوپ شاہ بن کے بیٹھے رہے، میں چپا شاہ ماتا منن والا نہیں، میں ان شاہوں کو مانتا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے، ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے جو میں بات سمجھا رہا ہوں، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق تو نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اب یہ سنت کی بات بتلا رہا ہوں۔ اچھا سنت ہے، اگر کوئی کہے نہیں اتنا ضروری نہیں ہے، چھوڑے، بھائی ضروری نہیں ہے پر کبھی غور تو کر یہ سنت کیوں ہے، اس کا فائدہ۔ پہلے تمہیں نفلوں کے بارے میں بتا، اب سنت کے بارے میں ایک اشارے سے بتا رہا ہوں۔ توجہ بھی فرنٹ سیٹوں والوں اور کھڑے ہونے والے اور دیوانوں میرے حضور کے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جو بیری کے پتے سے میت کے لیے پانی کو گرم کیا جاتا ہے، کیوں؟ میں نے کہا سن اس سنت کا فائدہ کیا ہے۔ ایک منٹ بھی کیمرے والے ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، میری جان من وہ پیچھے والے دیکھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا، سبحان اللہ فرما دیجئے۔ دیکھ لو میں نے تمہاری وکالت بھی کی، اتنا تو مجھے سمجھ ہے، ٹھیک ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ آپ کو ایسے ہنستا مسکراتا رکھے۔ کیا آپ نے آج مزہ کرا دیا، دل خوش ہو گیا یار کراچی والوں۔ لیکن یہ جملہ سنت ہے پانی گرم، جی بالکل سنت ہے۔ تو میں نے کہا کبھی سوچا ہے کہ یہ سنت میرے نبی نے کیوں کہی؟ اب آئیے فقہاء نے یہاں پر جو اس سنت کے فوائد لکھے ہیں، فرمایا بیری کے پتے سے جب پانی گرم کر دیا جائے، اس پانی میں یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے، اگر جسم کو صابن نہ بھی لگایا جائے تو پھر بھی اس کے جسم کو یہ پانی ستھرا کر کے رکھ دیتا۔ پتا تھا نا میرے محبوب کو، امیروں کے لیے تو بڑے بڑے صابن آ جائیں گے، غریبوں کے لیے تو شاید یہ بھی دستیاب نہ ہوگا۔ فرمایا ہم اپنے غلاموں کے لیے انتظام پہلے ہی فرما دیتے۔
ایک فائدہ ہو گیا. اب سنیے گا بیری کے پتے, یہ میں نے کہا کئی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ اچھا یہ حکمت. اب دوسری سنیے, بیری کے جو پتے ہیں ان کے اندر ایک کوالٹی یہ ہے, جب یہ جوش میں آتے ہیں تو وہ جو پانی ہوتا ہے اس کو خوشبودار بنا دیتے ہیں. فرمایا جس کو کوئی خوشبو نہ بھی لگا سکا, بیری کے پتوں کو جب جوش دے دیا جائے گا حضور کے دیوانے سے خوشبو آئے گی, کیونکہ قبر میں چل کے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کرنا, خوشبو تو نہیں. ہائے 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 ہائے, سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا اب جو اگلی بات کہنے لگا ہوں, اس جاہل کو پوچھئے گا اتاری صاحب نے یہ بات کہی ہے, ایدہ جواب تیرا پیو بھی نہیں دے سکتا. پیو ہووے تا میرا تے ہے. اوے بولو تے صحیح نہ سنی ہو, ہمارا تو ہے نا. اور میرے بھائی بات سنو, تیسری حکمت یہ ہے بیری کے پتوں کے ساتھ جوش دینے کی. اس پانی کو اس بیری کے ساتھ جب پتوں کے ساتھ جوش دے دیا جائے, اب جملہ سن کے نا ایسی سبحان اللہ ہے کہ میں صبح فلائٹ ہے, گھر جاتے تک میرا دل خوش رہے. آج کراچی والوں نے خوش کیا, احمد رضا پکوان والوں کی دعوت پر آئے تھے. یہ جب پانی سے جوش دے دیا جائے, یہ پانی جب جسم کو لگ جائے, اس پانی میں یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے, اور جب جسم کو لگے تو اس کے اندر یہ تاثیر آ جاتی ہے. قبر میں اس مردے کو کیڑے مکوڑے کھاتے ہی نہیں جس کو سنت کے مطابق بیری کے ساتھ غسل دے دیا جائے. ہائے ہائے, جزاک اللہ مفتی صاحب, اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اچھا ماشاءاللہ یہ بھی سہولت موجود ہے, استعمال کرنی چاہیے. دیوانوں مجھے بتاؤ سنت مصطفیٰ کا کتنا بڑا فائدہ ہے. خوشبودار بھی ہو گئے, جسم بھی ستھرا ہو گیا, قبر میں کو کیڑا مکوڑا بھی نہیں آ سکتا. یہ کہتا ہے سنت شاہی کو نہیں, یہ تو فضول ہے, یہ تو فالتو ہے. او فالتو تجھے کیڑے کھائیں گے اور ہم مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اب بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ کہتا جی صرف فرض ہے, باقی تو فضول ہے, باقی تو فالتو ہے, باقی تو شاہی. ہو بندے دا پتر بن, قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور رہ گئی فرض کی بات, ہائے 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 ہائے, جاگے تو فرض کی بات بھی سنا دوں آپ حضرات کو. سنیے, میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا, صحاح میں یہ روایت موجود ہے, مفہوماً سنا رہا ہوں. فرمایا تمہارے گھر میں سے اگر ایک نہر گزرے, 5 مرتبہ دن میں تم نہاؤ, جسم پر میل کچیل رہ جائے گی؟ میرے آقا نہیں رہے گی. فرمایا یہ 5 نمازیں یہ رحمت الہی کی 5 نہریں ہیں, جب تم اس میں سجدہ کر کے غوطہ لگاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پڑھو گے فرض بھی, سبحان اللہ, سنتیں بھی, نفل بھی انشاءاللہ. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ, مسئلہ حل ہو گیا ہے. او بیٹھے ہو, اب آ جائیے اگلی بات. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, وہ جہنمیوں کا ایک گروہ یہ جواب دے گا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اس کا ایک مطلب یہ ہے نہ زکوٰۃ دیتے تھے, نہ ہم صدقہ فطر دیتے تھے, فطرانہ جس کو کہتے ہیں, نہ ہی ہم اپنے غریب رشتہ دار اڑوس پڑوس والے ان کی ہم ہیلپ کرتے تھے اور خدمت کرتے تھے. ہم مسکینوں کو کھلانے کے قائل نہیں, یہ ہے اٹا کٹا ہے, یہ اس لائق ہے کچھ دیا جائے. بزرگ کہتے ہیں جب کوئی تجھ سے مانگنے آئے نا تو یہ نہ کہا کر کے یہ اس لائق ہے کچھ دیا جائے, تو اس لائق تھا جتنا تجھے دے دیا گیا ہے. بتا تو اس لائق تھا تجھے اتنا دے دیا گیا. خدا کا خوف کر یار, اگر تجھے پتہ ہے نا اس کی کیفیت کا نہیں دینا, تانے نہ دے, یہ کہے اللہ تجھے بھی دے, معاف کر دے, بس. اس سے زیادہ باتیں نہ کرنا, اس سے زیادہ باتیں نہ کرنا. جانتے ہیں ہم سارے بھائی ایسے ہیں, اٹے کٹے ہیں, یہ اب وہ چپ کر یار, ایسے ہی مفتی اعظم بن کے بیٹھ گیا, چپ کر جا. میرے بھائی یہ بڑا نازک موڑ ہے. صوفیاء کہتے ہیں یہاں جب دیا جاتا ہے تو دینے کا انداز بھی ہے, چونکہ میرے خواجہ کی چھٹی بھی ہے. خواجہ تو میرا راجہ ہے, ظاہری کرسی پہ جو بھی آئے, ہند کا راجہ تو میرا خواجہ ہے. ہند الولی جو ہوا, ولیوں کا امام جو ہوا ہے, یہ کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں, تو میں کہ سوا مان دی دیکھ تیری بیبے دیئے. یہ کس کی ہے کوئی بتا ذرا ہمیں بھی, کیا تماشے بنائے ہوئے تم لوگوں نے.
جہاں لنگر کھا رہا ہے اور تم سڑ رہے ہو، تم سڑ سڑ کے مر جاؤ گے، ہم کھا کھا کے خوش ہو جائیں گے۔ اب ذرا سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا تراشا ہوا ہیرا، بابا فرید الملت والدین والحق، توجہ ہے؟ حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ تعالی، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کتنی ہے؟ توجہ میری طرف، دوبارہ میں نہیں کہوں گا، آپ نے بولتے چلے آنا۔ فرمایا شریعت میں بتاؤں، طریقت میں بتاؤں، حقیقت میں بتاؤں؟ سٹیج والوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں بھائی جان، سارے غور فرمائیں۔ بھائی بیٹھ جائیں بیٹے، بیٹھ جائیں، اوے بیٹھ جا تھلے، گلا بند کرو، ناراض نہیں ہونا، میں اپنے حساب کا بندہ ہوں بھائی، میں اپنے حساب سے تقریر کرتا ہوں، دل نہیں میں کسی کا دکھاتا، لیکن میرا دل تب دکھتا ہے جب میں تقریر کروں ان کو توجہ نہ کرے۔ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، یقین اللہ تے کرو، اور میں چاہتا ہوں آپ کو سیکھ کے جائیں۔ میں طالب علم ہوں، آپ حوصلہ دیتے ہیں تو مجھے بات کرنے کا کچھ نہ کچھ سلیقہ آ جاتا ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں اور بات سنیں۔ آپ شریعت میں بتاؤں، طریقت میں بتاؤں، حقیقت میں بتاؤں؟ بندے نے کہا اچھا، فرمایا حضور تینوں ہی بتلا دیجئے۔ بابا فرید صاحب فرمانے لگے توجہ، فرمایا شریعت میں زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے اور باقی اپنے پاس رکھ لیے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ ہے، توجہ ہے، اس میں سے 2,500 زکوٰۃ ہے، 97,500 ہمارا ہے۔ اچھا، فرمایا یہ شریعت میں زکوٰۃ ہے، اور اس کی بھی شرط ہے کہ سال گزر جائے اور اتنا نصاب ہو تو پھر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے، حولان حال کی شرط ہے، توجہ ہے، نصاب پورا ہونے کی شرط ہے۔ دوسری بات کہا طریقت، طریقت کس کو کہتے ہیں؟ پیری مریدی، غور کیجئے غور، اس میں زکوٰۃ کتنی ہے؟ آج کل کے پیر بھی توجہ سے سنیں، اس ترازو کے اندر اپنے اپنے پیر کو تولو۔ میں نے کئی مرتبہ حضرت عطار کو تولا ہے، 100/100 نمبر آیا۔ مرشدی عطار پر، مرشدی عطار پر، فرمایا طریقت پیری مریدی میں زکوٰۃ کیا ہے؟ طریقت کی لائن میں فرماتے طریقت کی لائن میں زکوٰۃ یہ ہے، اگر 1,00,000 روپیہ آ جائے صرف 2,500 اپنے پاس رکھنا ہے، 97,500 خیرات کر دینا ہے۔ آجیو دیوانو، یہ ترازو اگر دیکھا ہے تو میں نے خال خال لوگوں میں ان میں سے ایک نام حضرت عطار کا بھی ہے، جو آتا ہے سب دعوت اسلامی کا۔ ہمارا مجھے دینے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ فرماتے جب میں روٹی کھاتا ہوں کچھ لقمے بچ جاتے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ شریعت میں 2.5% دے دو، 97.5% رکھ لو، طریقت میں 97.5% دے دو، 2.5% رکھ لو۔ اب آ جاؤ حقیقت میں زکوٰۃ کیا ہے۔ میں دھیرے سے بولنے لگا ہوں اگر سمجھ آئے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا مال بھی دے دو، اولاد بھی دے دو، جان بھی دے دو، اور یہ کہو مال کو راضی ہو جائے جیسے ابو بکر صدیق نے سب کچھ لٹا دیا۔ گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر ہے، جس کے چرچ عرش پر لٹایا جس نے اپنا گھر۔ میرے عزیز میرے بھائی، یہ ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا معیار، اور یہ 3 صورتیں ہیں میں نے بتائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین سعدین قمرین، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، لاکھوں سلام آپ کی شان پر۔ آپ نے زندگی کے کئی موقع ایسے آئے، اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات فرما دیا، آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات فرما دیا۔ یہ سخاوت سادات کی مشہور ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میرے عزیز میرے بھائی، ہم سب جتنے بیٹھے ہم سب کو بھی چاہیے اپنے مال کو خیرات کرے، اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا دوہرا ثواب ہے، حدیث شریف ہے۔ کیسے؟ فرمایا ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا رشتہ دار کو دینے کا۔ اور رشتہ داروں میں سے آپ کس کو زکوٰۃ دے سکتے؟ مسئلہ بھی سن لیں، اپنی اصل اور فرع اس کو نہیں دے سکتے، اپنے اوپر اور نیچے اس کو نہیں دے سکتے، دائیں بائیں سب کو دے سکتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ میرے اوپر میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، یہ اوپر اس نسل کو میں نہیں دے سکتا، میرے نیچے میرا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، ان کو نہیں میں دے سکتا، دائیں بائیں میرے بھائی، میرے بہنیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب کو دے سکتا۔ مسئلہ حل۔
اتنی جلدی تو ہم کلاس میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا جتنی جلدی ہم نے کر دیا. پر زبان کچھ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا. کیا میں امید کروں اپنے عزیز رشتہ دار غربا پر تقسیم کریں گے؟ حضرات علماء بیٹھے. نبی پاک نے فرمایا جو بندہ زکات نہیں دے سکتا واجب نہیں, قربانی واجب نہیں. یہ میں مفہوماً سنا رہا ہوں. پھر بھی چاہے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کروں مجھے ثواب ملے. فرمایا جو روزانہ بیوی بچوں کے لیے کما کے لاتا ہے نیت کر لے کہ میں ان پر صدقہ کر رہا ہوں, اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے. ایک شخص نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. فرمایا مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو, یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. اس نے کہا یہ اگر نہ ہو سکے, فرمایا اچھا کلمہ بول دیا کرو, اس کو کوئی مسئلہ یا اچھی بات کہہ دیا کرو. فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اس نے کہا اور بھی کچھ بتلائیے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں کے راستے کو صاف کر دیا کرو, یہ بھی صدقہ ہے. اور کہا اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے, فرمایا مسلمان بھائی کو دیکھ کر صرف مسکرا دے, یہ بھی صدقہ ہو. اللہ اکبر. لیں گے ثواب؟ مسکرا کے ایک دوسرے کو ملا کریں. ہم آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا لیں. بہن بھائی کو دیکھ, اللہ کے بندے یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات صدقہ ہے, راستہ صاف کرنا صدقہ ہے, اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی صدقہ ہے, مال خیرات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. کھلاؤ, اپنے مال پر سانپ بن کے مت بیٹھو. جتنا کما رہے ہو یہ تمہارے پچھلے کھا جائیں گے. الہاکم التکاثر, اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقول العبد مالی مالی مالی, بندہ یہ کہتا ہے یہ میرا مال یہ میرا مال یہ میرا مال. فرمایا یہ اس کا مال نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی نے سوال کیا بتاؤ تمہارا مال کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ باغات یہ سب کچھ یہ ہمارا ہے. غور سے سننا کراچی والوں, میرے نبی نے فرمایا اگر تم فوت ہو جاؤ یہ تو تمہارے وارثوں کا ہے, بتاؤ تمہارا کون سا مال ہے؟ جب میرے نبی نے یہ سوال کیا سبھی چپ ہو گئے. حضور حکمت بھرے جواب ارشاد فرما دیجئے. فرمایا ما اکلتا وما البستا وما تصدقتا, تیرا مال تین قسم کا ہے. جو تو نے حلال طریقے سے کمایا اور کھا لیا وہ تیرا ہے, یہ تیرا ہے جو تو نے کھا لیا. نمبر دو فرمایا وہ تیرا ہے جس کو تو نے اچھے طریقے کے ساتھ پہن لیا, حلال کمایا اور پہن لیا, یہ مال تیرا ہے. اور تیسرا جس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر کے اپنے آخرت کے خزانے میں جمع کروا لیا, یہ مال تیرا ہے. باقی وارثوں کا ہے. جتنے بیٹھے ہو آج دیکھو میرا مال کتنا ہے, وارثوں کا کتنا ہے. کھانا انہوں نے ہے, جواب تم نے دینا ہے. کوئی ایسا مال بھی رکھ لو وہاں کام آ جائے. کیا میں امید کروں ہم کچھ نہ کچھ خیرات کریں گے اپنے مال میں سے. میرے بھائی آج یہاں سے یہ فکر لے کے جاؤ اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو. اور یہاں پر یہ بات بڑی سننے والی ہے, اگر آپ توجہ فرمائیں. ہمارے یہاں جب شادی بیاہ میں جاتے ہیں, جان کی امان پاؤں تو یہ بات کر لوں, موبائل والے عزیز جان کی امان پاؤں تو بات کر لوں. حضرت توجہ, شادی بیاہ میں جاتے ہیں لفافہ لے کے جاتے ہیں 5,000 10,000 روپے کا. کیمرے والا آتا ہے, پھر اس کے سامنے ہے یہ میں آپ کی خدمت میں تحفہ. اچھی بات ہے, اگر آپ اچھی نیت سے دے رہے ہیں نو ٹینشن دیجیے. لیکن میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتلاؤں, اگر وہاں نہ بھی دے کے نا مسئلہ ہی کوئی نہیں. وجہ کیا ہوتی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کھا کے چلے گئے, دیا کچھ نہیں, نہ کھلاؤ. کس نے کہا ہے؟ تمہارے اوپر فرض واجب ہے, ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم آپ کے کھا کے جائیں اور پھر پیسے دے کے جائیں. قرضہ ہے کیا تمہارا؟ مقروض ہے کیا؟ خوشی ہے کھلا. بیٹھے ہو توجہ دے نال باؤ. لیکن ہم لوگ جب کسی مریض کے پاس جاتے ہیں خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں, حالانکہ ضرورت مریض کو ہے. وہاں 5,000 کا لفافہ دے کے آ, وہاں پر کوئی نہیں دے کے آتا. جہاں دینا تھا وہاں نہیں دیتے, چونکہ وہاں رجسٹر نہیں نا جہاں لکھا جائے گا فلاں بن فلاں 5,000 روپے کا لفافہ دے کے گیا تھا. بیمار کیا لکھے گا بیچارہ؟ ہمیں جا رہی ہے. بس یہ لکھن لکھیا ہمیں یہاں تک لے کے آ گیا. جہاں ہیلپ کرنی ہوتی ہم وہاں نہیں کرتے, اور جہاں نہیں کرنی ہوتی ہم وہاں زیادہ کر کے آتے. گرامی قدر حضرات, اس واسطے غربا بیمار ان سب کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے. میرے بھائی اپنے مال کو خیرات کیجئے, غریبوں کو کھلائیے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. حدیث شریف میں ہے اگر کوئی کھجور کا آدھا حصہ خیرات کر دے,
क़यामत वाले दिन पहाड़ के बराबर सवाब होगा। वो कैसे? फरमा अल्लाह उस खजूर को पालता रहता है, क़यामत वाले दिन वो पहाड़ के बराबर बढ़ के आ जाता है। क्या मैं उम्मीद करूं खैरात फरमाएंगे? मेरे भाई अपने माल का दरवाजा कभी बंद ना करना अल्लाह की राह में खैरात करने वाला, वरना वो भी बंद कर देगा। बांटो अल्लाह की राह में जितना हो सकता है, देते जाओगे अल्लाह और अता फरमाता चला जाएगा। आगे वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। तवज्जो है भी हजरात, आप सब हजरात की। मैं बिल्कुल गुफ्तगू को समेटने वाला हूं, लेकिन समेटते समेटते हो सकता है घंटा 1.5 2 3 से पहले ही हो जाए काम। परेशान हो गया ना जी, इससे पहले काम हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन समेटनी भी तो है ना बात। जहन्नमी, उनसे पूछा जाएगा क्यों जहन्नम में आए? पहली बात, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरी बात, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। तीसरी बात, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम आवारा फिक्र लोगों के साथ हो गए थे। इस आवारगी ने हमें जहन्नम में डाल दिया। मेरा ख्याल हम समझे नहीं मैंने क्या कहा है, हम समझे नहीं। तवज्जो मेरी तरफ भाईजान, तवज्जो, अटेंशन यूर प्लीज, तवज्जो। हाँ, ये बात सुनने वाले, आवारा लोगों के साथ ये जो फिक्री आवारगी है, जिसने जर्री कर दिया आज लोगों को, कोई सहाबा के खिलाफ, को अहले बैत के खिलाफ, को अल्लाह के वलियों के खिलाफ, को मां बाप के खिलाफ, कोई मुल्क में इंतशार का सबब बन रहा है, कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर जहर फैला रहा है, कोई तिजारत के मैदान के अंदर, कोई सहाफत के मैदान के अंदर, कोई सियासत के मैदान के अंदर, ये जितने आवारा लोग हैं क़यामत वाले दिन ये जहन्नम में जाएंगे। आवारा बंदे के पास नहीं बैठना, आवारा कुत्ते को तो रोटी कोई नहीं डालता। साडी पंजाबी कहते हैं साइयां वाला बन। क्या कहते हैं? साइयां वाला बन। और कसम खुदा दी साई होवे गौसे पाक वर्गा। फिर आला हजरत फरमाते हैं शेर को खातिर में नहीं लाता कुत्ता तेरा। फिर मजा आता है जब बंदा मकामे नाज पे जाता है। मेरे अजीज, मेरे भाई, आवारा फिक्री अपने जहनों से निकाल दीजिए। ये जो आवारगी है ना, इसने आज नौजवान को बेअदब और जर्री कर दिया। इबादत से भी दूर है और आमाल से भी दूर है। ये जितने फिक्री आवारा लोग होते हैं, इधर देखिए वो क्या कहते हैं मेरी तरफ। इजाजत हो तो एक मिसाल दे दूं आप हजरात को। फिक्री आवारा लोग अपनी फिक्र लोगों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, जबकि शरीयत में उसकी गुंजाइश नहीं। मिसाल देना चाहता हूं, अगर आप जाग रहे हो तो आपका ज़ौक़ सलामत हो तो दूं मिसाल। इधर देखो फिक्री आवारगी कहां तक है। लोग आजकल ना एक हदीस पढ़ते हैं, नंबर बताते हैं। नबी पाक ने फरमाया ला तत्तखिदू क़ब्री ईदा व फी रिवायत ला तजअलू क़ब्री ईदा। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। बड़े भाग के आके पढ़ते हैं, ईद का तर्जमा यहां पर ये करते हैं। उठा के देखो इनकी किताबें, कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला ना लगाना, वहां पर ना आना, तो नबी पाक के कब्र पर नहीं जाना चाहिए। ओ जालिमो, यह तर्जमा किसने किया है? हदीस अबू दाऊद शरीफ में है, मौजूद है, हमें पता है, लेकिन तुमने ये मफहूम कहां से निकाल लिया? फिक्री कमीनो, क्या हो गया तुम्हें? तुम ये क्या, अगर ये मफहूम है तो मुझे बताओ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी कब्र को देखेगा मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। नहीं कराची वालों हाथ उठा के बोलो, ऐसे मजा नहीं आया ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों फरमाया मेरे नबी पाक ने? दो जवाब। अब चुप, मेरे पास तो है ही कोई नहीं। तो मैंने कहा अहमद रजा वाले की एक ही जरब बर्दाश्त नहीं कर सका, बस निकल गई हवा, फट गया गुब्बारा। ओए बोलो ते सही ना यार है। वाह, क्यों हजरत जी? ये क्या, ये फिक्री आवारगी है। ये ऐसे लोग, इनका ठिकाना वो है जो रब ने कुरान में बयान किया। इधर देखो मेरी तरफ, आपको मसला समझा रहा हूं हजरात, नौजवानों। इसका यह मतलब नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को मेला ना बनाना, यहां ना। तुम्हें अगर नहीं बनाना तो यह क्यों मेरे नबी ने फरमाया जब मैं पर्दा करके अपनी कब्र में जाऊंगा 70,000 फरिश्ते सुबह आएंगे, 70,000 शाम, जो एक मर्तबा आएगा दोबारा नहीं आएगा। अगर हमारा मेला मना है तो उनका क्यों जायज है? अगर उनका जायज है तो हमारा भी जायज। नारे रिसालत, नारे रिसालत,
مل کر بولیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بھائی سلامت رہو. او بیٹھے ہو, بیٹھو بیٹھو, ابھی تو بات ہونی ہے بھائی, مزہ تو اب آئے گا. اللہ اکبر. بچے, بوڑھے, نوجوان, مہمان, میں سب کو دیکھ رہا ہوں. بڑی محبت سے آپ نے سنا یار, مجھے لطف آ گیا ہے. ساڈی پنجابی کہتے ہیں میں تواڈے اوتے ٹڈوں راضی ہاں. سمجھ آئی نا؟ یہ جدو زیادہ راضی ہوندے نے تے عمر فاروق بھائی یہی کہندے نے نا, میں تواڈے تے راضی ہاں. لیکن یہ بات سننا آپ کو لطف وجد نہ آئے تو کہنا. جیسے بلال بھائی نے آپ نعرہ لگایا کھلو کے نہ لاوے تو گل ہوئی. اچھا, میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر پہ میلہ نہ لگانا. عید کا ترجمہ میلہ کس نے کر لیا؟ وہ ٹھیلے. یہ تمہیں کس نے کہا؟ اور یہ کہتے ہو نبی پاک کے روزے پہ نہیں جانا. یار اوے روکنے والے منکرو, اللہ تو فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. جب کوئی گناہ کر لو تو سیدھا میرے حبیب کے پاس آنا, اگر وہ سفارش کر دے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. تم کہتے ہو روزے پر جانا نہیں, اور بندے دے پتر بنو. اب آپ کہیں گے اتاری صاحب بات میں دم تو ہے, بلکہ ان کے تو ناک میں دم ہو گیا. لیکن جزاک اللہ, لیکن یہاں پر مطلب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیوں فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا؟ میں نے کہا سن احمد رضا والے کا جواب. اب کئی لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا آجا بھائی, تیری دم پر بھی پاؤں رکھنے لگا ہوں, ذرا تیری تکلیف اور بڑھ جائے تھوڑی سی. عشق محبت عشق محبت جو جاندیاں چبڑاں ساڑھے ہوتے مسلط کر جڑیاں لے جا چکل لنڈے دے جو جا پیر سانو نہیں چاہیے مولوی. اب ان کو بڑی تکلیف ہوگی, میں تکلیف ہی تو بڑھا رہا, آپ کو حقیقت مسئلہ بتلا رہا ہوں. امام احمد رضا کے غلام کی بات سن لو بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, وہاں میلہ نہ لگانا, وہاں نہیں آنا. نہیں 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 نہیں, یہ مفہوم نہیں ہے. اب ذرا تیار ہو جاؤ, دائیں بائیں دیکھنا, جس کو لطف آئے پہچانو اپنے آپ کو تم کیا ہو. میں نے کہا میں بازو کھڑا کر کے بتا رہا ہوں, علماء ملت اسلامیہ نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ تم نبی پاک کی قبر پر چل کے میلہ نہ لگانا, رش نہ لگانا, وہاں کبھی نہ جانا. ہم تو مکے سے ہو کے آ جاتے ہیں, مدینے نہیں جاتے. میں نے کہا یوں سمجھو تمہیں سرکار نے بلایا ہی نہیں ہے. اور سننے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے, فرمایا لوگوں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. تم اپنی عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو, باقی عیدگاہ خالی ہوتی ہے. اب میری قبر پر صرف 2 مرتبہ نہ آنا, باقی قبر خالی نہ رہے, اور تم جب بھی آؤ گے تمہاری عید ہو جائے گی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مل کر بولیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. سبحان اللہ. جس کو مزہ آیا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرمائے. سبحان اللہ. دسوئے دیوانے اور چاس آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ جس کو کہتے ہیں عقیدہ رضا. یہ کہتی ہو کہ نبی پاک کے روزے پر نہیں جانا, تمہیں سرکار نے بلایا ہی نہیں ہے. یہ ہے اس کا مطلب. اور یہ مطلب ہے فرمایا تم جب بھی آؤ, یہ نہیں کہ 2 مرتبہ اور پھر چلے جاؤ, میرا روزہ اکیلا پڑا رہے. عیدگاہ نہیں بنانا, روزہ ہے, زیارت گاہ ہے. یعنی ادھر دیکھو, نبی پاک نے فرمایا پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت پر منع کرتا تھا, اب جایا کرو. جو عام قبروں پر جانے کا کہتے آپ نے روزے پر منع کریں گے؟ اور مولویوں کیوں پاگل پتر بن گئے ہو؟ یہاں بتاؤ, یہاں جاؤ گے تو بگڑی بنے گی. بے شک, اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. ہائے ہائے ہائے, یہ زیارت گاہ ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کی سبحان اللہ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ تم میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, 2 مرتبہ ہی نہیں, جب جی چاہے آنا؟ کیوں؟ اس میں ایک نقطہ یہ ہے, اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. نبی پاک بتا رہے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ نبی زندہ نہیں, ہم زندہ ہیں, تم آیا کرو. فاضل بریلوی نے صحیح کہا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ ہے اصل حقیقت. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. فرمایا یہ جو آوارہ فکر ہیں,
जो बात हकीकत को बदल के मफहूम बयान करते हैं और इस उम्मत को मुस्तफा के दर से मोड़ने की कोशिश करते हैं, ये आवारा फिक्र कमीने क़यामत वाले दिन जहन्नम में जाएंगे। आवारा फिक्र ना बनना, 1400 साल उम्मत से जुड़ जाओ। अगर नबी के रोजे पर नहीं जाना तो जब नबी पाक ने फरदा फरमाया था, हजरत बिलाल हबशी मुल्क हलब में चले गए थे, शाम शहर हलब में, मैं हजरत बिलाल हबशी के मज़ार पे होके आया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये फकीर हकीर और मुझे सब मज़ारात ने नवाजा, लेकिन हजरत बिलाल हबशी के मज़ार पे जग गया तो जो सराने वाली जानिब सर अक़दस पगड़ी के ऊपर चादर होती है, वहां के मुजाविर ने वो मुझे अता फरमाई। सुभान अल्लाह। उनको सारा ही पता है हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, सारा ही पता है। जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। ये हजरत बिलाल हबशी ना शहर मदीना छोड़कर चले गए। आपकी तवज्जो हो रही है तो मैं बात करूं। शहर मदीना जब छोड़कर चले गए, ये कहते नबी पाक के रोजे पर ना आना मना किया है। नबी पाक ख्वाब में तशरीफ लेके गए, तवज्जो फरमाया बिलाल मदीना छोड़ के चले गए हो हलब में, मदीने में आके मेरी जियारत करके मुझे मिलने को जी नहीं करता, जल्दी या जियारत करवा ना आके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कहते हो जाना कोई नहीं, नबी बुला रहे हैं। बात का लुत्फ लो ना भाईजान। खुदा का खौफ करना चाहिए ऐसे लोगों को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से मोड़ते हैं, सहाबा कराम से दूर करते हैं, अहले बैत से दूर करते हैं। ये आवारगी जो फिक्री आवारगी है, फिक्री कमीनगी है, ये सारी की सारी बंदे को बर्बाद करती है। और फिर ऐसा बर्बाद करती है, कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक पर वो बंदा जबान खोलता है, लेकिन सदके जाऊं मुफ्ती हसन साहब पर, वो भी जैद को वो छितर फेरते हैं, वो छतरौल करते हैं। जैद आजकल पागल हो गया है, सठिया गया है, समझ नहीं आती। बिस्मिल्लाह मैंने कहा बस, ओ इसको कोई बादाम खिलाओ, इसको कोई लगाम डालो, इसको समझाओ, सठियाने की जरूरत नहीं है। बचे पहले तुम्हारी बारी थी, अब अत्तार वालों की बारी है। अब बर्दाश्त कर पुत्र, बर्दाश्त कर। और पहचानो कौन है लोग जो फितना परवर हैं। ये नस्ल ही फितना परवरों की है। और जो अत्तार वाले हैं, कसम खुदा की, वो इंतशार वाले नहीं, वो प्यार वाले हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आमीन। वाखिर दावाना